کرے. یہ جو نماز تراویح ہے یہ بھی سنت رسول ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تراویح نفل نے پڑھو تو پاوے نہ پڑھو کڑی کو گل ہے, یہ بالکل کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تراویح جو ہے, نماز تراویح جو ہے یہ نفل ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے 3 دن تو نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے, لیکن اس کے بعد حضور نے تراویح چھوڑ نہیں دی. حضور نے بھی اور جملہ صحابہ کرام نے نماز تراویح ادا کی ہے بلا ناغہ. کوئی رمضان المبارک ایسا نہیں گزرا حضور کی مبارک زندگی میں اور صحابہ کی مبارک زندگی میں کہ نماز تراویح ان کی کسی وقت بھی چھوڑ دی گئی ہو یا قضا ہوئی ہو. اس لیے نماز تراویح نفل نہیں, کیا ہے؟ سنت ہے. کہہ لیں آپ تو مجھے ابھی سے ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنی تراویح. جو بندہ نماز تراویح نہیں پڑھتا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. جو مسلسل چھوڑ دیتا ہے نا نماز تراویح کو, کسی دن رہ گئی تو اور بات ہے, مسلسل ہی نہ پڑھنا کہ یہ ضروری نہیں, کوئی اتنی اہمیت والی چیز نہیں, وہ گناہ گار ہے اور سخت گناہ گار ہے کہ اس نے سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی ہے, اس کے بعد حضور نے تراویح کی جماعت نہیں کروائی. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ حضور نے تراویح پڑھی نہیں. حضور نے اور صحابہ کرام نے تراویح پڑھی ہے. اور اگلی بات بتاؤں, حضور نے اور صحابہ کرام نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے. یہ جو 8 رکعت والی ہمارے ہاں کچھ ساتھی حدیث مبارکہ بیان کر دیتے ہیں, وہ حدیث مبارکہ صحیح ہے, لیکن وہ حضور کی تہجد کی نماز ہے جو 8 رکعت والی ہے, وہ تراویح کی حدیث نہیں. تراویح کی حدیث 20 رکعت والی ہے جس کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور مصنف ابن شیبہ میں اور دیگر احادیث کتب میں وہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور جو 8 رکعت والی جو ہمارے ساتھی حدیث بیان کرتے ہیں وہ حضور کی تہجد کی نماز ہے, اور حضور نے اس کو رات کے آخری پہر میں ادا کیا ہے. تراویح رات کے پہلے پہر میں ادا کی جاتی ہے. وہ 8 رکعت جو حضور نے ادا فرمائی ہیں وہ حضور نے گھر میں ادا فرمائی ہیں, اور تراویح حضور مسجد میں ادا فرماتے تھے. اور جو 8 رکعت والی حدیث مبارک ہے حضور علیہ السلام نے وہ 4 رکعت کر کے پڑھی ہے, اور گھر میں پڑھی ہے, اور رات کے آخری حصے میں پڑھی ہے. اور جو تراویح ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. 20 رکعت تراویح. کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں نے 8 پڑھ لی ہیں, اس کے ذمہ میں 12 تراویحیں باقی ہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ثابت ہے صرف 8 تراویح ہیں. 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی اس کی غیر معمولی اس کو سمجھ کے اور غیر اہمیت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ انسان شدید گناہ گار ہے. اس لیے نماز تراویح کا اہتمام کریں. ایک روایت میں ہے کہ جس نے بغیر تراویح کے اگلے دن روزہ رکھا اس کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر پروں کے پرندہ ہے. کسی پرندے کے پر نہ ہو تو اس پرندے بیچارے کی کیا طاقت ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے. اس لیے رمضان مبارک عبادت کا مہینہ ہے. راتوں کو جاگیں, اللہ کے حضور قیام کریں اور تراویحوں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. 20 رکعتیں 40 سجدے. سیدنا فاروق اعظم نے اس کا جماعت کا اہتمام کروایا, اور آج تک حرمین شریفین تک 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے. یہ امت کا ایک تسلسل ہے, اس لیے فتنوں کا شکار نہ ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم جملہ فرمایا تھا. فرمایا جیسے طوفان نوح آیا اور جنہوں نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی وہ غرق ہو گئے, اگرچہ وہ بلند پہاڑوں پر کیوں نہیں تھے چڑھے ہوئے. پھر امام مالک نے فرمایا حضور کی امت میں جو فتنے آئیں گے وہ طوفان نوح سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے. طوفان نوح کیا چیز تھا؟ حضور کی امت میں آنے والے جو فتنے ہوں گے وہ طوفان نوح سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا امام مالک سے پھر بچنا کیسے ممکن ہے؟ فرمایا پھر کشتی ڈھونڈیں, حضرت نوح والی کشتی ڈھونڈیں جو اس میں بیٹھ گیا تو وہ فتنوں سے اس طوفان سے محفوظ ہو گیا. تو پوچھا پھر کشتی کون سی ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کے ہم خود کو محفوظ کر لیں؟ امام مالک نے فرمایا وہ سنت رسول ہے. حضور کی سنت پہ عمل کر لیں آپ تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے فتنوں کا شکار نہ ہو, رمضان شریف کو آداب کے ساتھ اور تراویح کی پابندی کے ساتھ گزاریں. ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے, کوشش کریں خدا کے لیے, یہ عرض سمجھے میری طرف سے, خدا کے لیے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ٹیلی ویژن کو بند کر دیں, ٹیلی ویژن نہ دیکھیں. جو لوگ رمضان مبارک میں بھی وہ پروگرام جہاں کوئی تلاوت ہو رہی ہے اور جہاں کوئی نعت پڑھی جا رہی ہے یا کوئی بیان ہو رہا ہے, مختلف ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں وہاں پہ لگے ہوتے ہیں پروگرام, اگر وہاں کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے آپ سحری کی برکت سے محروم ہو گئے.
آپ افطاری کی برکت سے محروم ہو گئے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی خاتون کو، اعلیٰ حضرت علی الرحمٰن نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، کسی خاتون سے نعت سننا کسی مرد کے لیے جائز نہیں، اور کسی خاتون سے بیان سننا کسی غیر محرم مرد کے لیے یہ جائز نہیں۔ آپ یہاں پہ نیٹ کھولیں اور رمضان شریف میں وہ جو پورا سال جو ہے فحاشی اور یعنی پھیلانے والی ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان بھی کر رہی ہیں اور آپ کے سامنے نعت بھی پڑھ رہی ہیں۔ اس لیے رمضان شریف کا اگر مزہ لینا ہے آپ نے تو سحری افطاری کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ ٹی وی بند کر دینا ہے۔ جب آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے تو پھر خرافات میں اپنی سحری اور افطاریوں کو خراب نہ کریں۔ گفتگو سمیٹتے ہوئے علماء کی بارگاہ میں ایک ادب سے گزارش کروں گا، یہ جو ٹی ویوں والے حضرات ہیں نا، یہ علماء کو لڑانا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں علماء اختلافی مسئلے بیان کر لیں گے اور علماء کے درمیان بحث ہو جائے گی، تو علماء کو بھلا کیا ضرورت ہے ٹی ویوں پر اور ٹیلی ویژنوں پر آنے کے لیے، جب علماء کے پاس اپنے جو ہے وہ ذرائع موجود ہیں، وہاں وہ اپنے دینی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیں۔ تو اس لیے رمضان شریف میں پہلے توبہ شامل ہونے میں سے پہلے، پھر مبارک مہینے میں سنت کی پابندی اور 20 رکعت نماز تراویح۔ 20 رکعت نماز تراویح اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہماری اکثریت تراویح کو چھوڑ رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت فتنوں کا زمانہ ہو، اور اس وقت اتنے فتنے ہیں کہ میں اور آپ گن نہیں سکتے، فتنوں کا زمانہ ہو، اس وقت جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے ان کا نام ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے پوچھا کس بات پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میری زندگی میں صرف ایک مرتبہ میں نے وضو کیا تو میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گیا۔ یہ سنت ہے وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنا، میں خلال کرنا بھول گیا۔ ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک سنت مجھ سے چھوٹی ہے کہ میں نے دوران وضو انگلیوں میں خلال نہیں کیا، اور آج تک میرا جسم کانپتا ہے کہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس سنت کے بارے میں نہ پوچھ لے کہ اے معین الدین تم نے وہ سنت کیوں چھوڑ دی۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی غور کیا کہ ہم نے کتنی سنتیں چھوڑ دی ہیں۔